बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो 20 जनवरी का दिन करीब आ रहा है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और हुकूमत की परेशानी के अंदर भी मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। रिचर्ड गरनेल, जिन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स किए, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, अब उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा करके हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के सफारती हलकों में अमरीका की नई हुकूमत के हवाले से क्या खदशात हैं, इसकी कुछ डिटेल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। इमरान खान जो है, उनसे मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं होने दी गई, आज भी इस्तदा की गई है। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान से हुकूमत किस तरह एनआरओ लेने की कोशिश कर रही है, हामिद मीर क्या खबर लाए हैं, ये आपके सामने रखनी जरूरी है। ख्वाजा आसफ ने इमरान खान के हवाले से इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है, उन्होंने उनको यूं समझिए कि जैसे सांप सूंघ गया, और उस तरह वो जवाब नहीं दे पा रहा है। उसकी वजह क्या है, उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त अगरचे आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर फौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है, वो हो सकता है, नहीं हो सकता, उस पर जो है वो बाकायदा समाअत शुरू किए हुए है। और लोगों को उम्मीद यही है कि आईनी बेंच जो फैसला देगा वो यकीनन एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की मंशा के मुताबिक होगा, इसलिए उसको ज्यादा संजीदा नहीं लिया जाता। अगरचे हमारे जो जजद हैं, जस्टिस मंदोखेल, वो रिमार्क्स बड़े जबरदस्त देते हैं और सवालात उन्होंने जरूर आईनी और कानूनी उठाए हैं, लेकिन अमूमन उनकी जो तबीयत है, उस हवाले से ये देखा गया है कि उनके रिमार्क्स के मुताबिक उनका फैसला नहीं होता। और वैसे भी अगर 7 जजज में से एक जज मुखालफत के अंदर अगर कोई फैसला दे भी दे, तो उसकी कोई हैसियत जो है वो बगैर नहीं होती। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ जो है, आपको इल्म है फार्म 47 पर जिस तरह रेहाना डार से ये इलेक्शन हार कर असम्बली के अंदर पहुंचे और वजीर खारजा की इनको पोस्ट दी गई, आप देखिएगा कि कभी भी वजीर खारजा का ये काम नहीं करेंगे। वजारत खारजा के अंडर होती हैं तमाम आर्म फोर्सेस, लेकिन ये ऐसे लगता है कि जैसे एक मसखरा आदमी वो इस पोस्ट पर बिठा दिया गया है। इधर उधर की जुगतें लगाएगा, जो इसका काम नहीं है उसमें टांग भी अड़ाएगा, उसकी फजूल किस्म की बयानबाजी भी देगा। लेकिन वजारत दिफा से रेलेवेंट जो इस वक्त काम है, यानी आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग एहतजाज कर रहे हैं, सख्त सर्दी के अंदर उनका एहतजाज जारी है, और वो पाकिस्तान के जो मुक्तदर हलके हैं उनके हवाले से वहां बड़ी नफरत जो है वो पैदा हो रही है। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी जो रजीम चेंज किया गया उस वक्त से अब तक, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं है, बल्कि तनकीद ही बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग किस तरह सरापा एहतजाज है, दहशत गर्दी अरूज पर है, बलूचिस्तान के हालात खराब है। लेकिन हमारा जो वजीर दिफा है वो जुगतबाज की अगर कोई वजारत होती तो उसे वजीर जुगतियात रख दिया जाता, लेकिन ये वजीर दिफा बनाया गया। अब ख्वाजा आसफ ने जो बयान दिया है, वो कहते हैं कि इमरान खान ने दिसंबर 2022 में कहा कि सारे इख्तियार और ताकत जनरल बाजवा के पास थी, मैं तो बे इख्तियार वजीर आजम था। अगर ये बात थी तो कोई शर्म हया करता इस्तीफा दे देता, लेकिन इस्तीफा देना गैरत वालों का काम होता है। और जो ताकत छिन जाने के बाद ऐसी बात करे और फिर अलवी की मौजूदगी में बाजवा को इक्तदार के बदले ताउमर एक्सटेंशन भी ऑफर करे, कोई शर्म कर, कोई हया कर। शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ का अर्दली कहते हो, इस तरह तो तुम्हारी औकात ये है कि तुम आर्मी चीफ की अर्दली के आगे तीसरे था पार्टी वर्करों से मुज़ाकरात कर रहे हो। औकात तेरी ए वे ते गल्लां कीनियां करनियां है, डुब मार, कोई शर्म कर, कोई हया कर। अब ये बात जो है ना, वो की है कि शहबाज शरीफ अर्दली है तो आप उसकी जो नीचे लीडरशिप है थर्ड लेवल की, उसके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब ये उन्होंने जो है वो ताना जनी की है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी और जो शहबाज शरीफ को अर्दली कहा है, उस पे शहबाज शरीफ को भी गुस्सा लगा है, उस पे जो है वो ख्वाजा आसफ उसको भी वो टेंशन बनी है। लेकिन जिस तरह के अल्फाज ख्वाजा आसफ ने इस्तेमाल किए हैं, अब सवाल तो तहरीक इंसाफ की सेकंड लाइन लीडरशिप से है, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कर रहे हैं
کہ بھائی تم کو اس کا جواب دینا چاہیے، اس کی زبان دلیل کے ساتھ بند کرنی چاہیے، لیکن تم خاموشی سے یہ سارے چیزیں جو عمران خان پر حملے ہو رہے ہیں اس کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہو، اور اپنا جو سکور ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور خود شہباز گل نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اپنے پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو سمجھایا کہ اب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے ہو، یعنی آپ اگر جواب نہیں دے گو تو ہم بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ پھر ان کو جواب دیں گے، تو پھر آپ کہیں گے کہ سوشل میڈیا پر یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، تو تم بھی تو کچھ کرو۔ تو یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جو باہر ہے وہ یا تو ڈرے ہوئے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں، پریشان ہیں، یا عمران خان کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چھوڑ سکتے نہیں، چونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہوتی ہے، لیکن دل و جان سے عمران خان کے جو بیانات ہیں اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ اب حکومت اور طاقتور حلقے بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کو علم ہے عمران خان سے این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ این آر او لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اتنی ہماری حکومت چلنے دیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں، لیکن آپ کوئی بڑا ریلی جو ہے وہ نہ کریں، کوئی بڑا ایسا جو ہے وہ دھرنے کی طرف نہ جائیں، معاملات اس طرف نہ ہوں، موجودہ جو سسٹم ہے وہ 2-3 سال یا 2029 تک وہ اپنی مدت پوری کرے، وہ چلتا رہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ این آر او ہیں۔ اب حامد میر جو ہے انہوں نے عطر کاظمی صاحب کے پروگرام کے اندر کچھ عام باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف ایجنسیوں سے پیسہ لے کر بے نظیر بھٹو کے خلاف الیکشن لڑتے تھے۔ نواز شریف نے 99 میں این آر او لیا، 2023 میں ڈیل کی، بے نظیر بھٹو نے این آر او کیا، ذوالفقار بھٹو واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے ڈیل نہیں کی۔ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسے سیاستدان ابھر کر آئیں جس نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کی۔ اچھا، یہ حامد میر نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کے وسوسے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بنی گالہ جانے کے لیے راضی نہیں۔ حکومت کو پتا چلا ہے کہ خان صاحب کو ہم نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جا کر ڈیل آفر کرتے ہیں اور عمران خان انکار کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت نے عمران خان سے این آر او مانگ لیا۔ حکومت کی ادائیں اور ناز رخرے دیکھ کر خواہش کا اندازہ لگا لیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو بہت کچھ دینے کو تیار ہے، آپ بھی تو کچھ دیں۔ حکومت عمران خان سے این آر او مانگ رہی ہے، اور این آر او کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بنیادی طور پر این آر او یہی ہے کہ حکومت چلتی رہے تو ہم آپ کے مقدمات ختم کرتے ہیں، آپ رہا ہو جائیں، آپ جلسے کریں لیکن کوئی دھرنا نہ کرے، اور اس حکومت جو ہے اس کو چلتے رہلا دیا جائے۔ اب اس طرح کی کوئی بھی بات عمران خان جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کبھی کمیٹی جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھاتی ہے، کبھی نہیں بڑھاتی۔ آج بھی تحریک انصاف کی طرف سے اڈیالہ جیل حکام سے رابطہ کیا گیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، لیکن بہرحال وہ ملاقات یقیناً وہ نہیں کروائیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے بڑی واضح انداز کے اندر کہ وہ ملاقات کروانے کا مطلب یہ ہے کہ مزید خاص طور پر تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ایک کھلے ماحول کے اندر ہمیں ملاقات کروائی جائے جہاں پر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائسز نہ ہوں، تاکہ ہم کچھ عمران خان سے اس طرح کی واضح طور پر مشاورت کر سکیں۔ اچھا، اب جو رچرڈ گرنیل ہیں وہ سلو نہیں ہو رہے، اور اس چیز نے مزید وہ کیا کیا ہے، حکومت کو پریشان کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک نئی ٹویٹ کی ہے، اور یہ ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ استعفیٰ دیں، یعنی استعفیٰ دیں انہوں نے کہا ہے، اس کے اندر ریزائن کریں۔ یہ باقاعدہ طور پر ان کا ٹویٹ آیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہے، کو ٹویٹ کیا ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو شہباز گل ہے، تحریک انصاف کے باقی لوگوں نے، اور ان کا واضح جو پیغام ہے وہ اس طرح کا تاثر ابھرتا ہے جیسے پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو ایک واضح انداز کے اندر وہ پیغام دے رہے ہیں۔ اچھا، نصرت جاوید جو ہے انہوں نے بتایا کہ میری جو امریکی سفارتکار ہیں اسلام آباد کے اندر، ان سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، ان سے بات ہوئی ہے، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو رچرڈ گرنیل جس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں کیا ان کو سیریس لینا چاہیے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل آپ کو سیریس لینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ اس چیز نے
جو ہے وہ جس طرح جو ایکس کے اونر ہیں وہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہیں، اسی طرح رچرڈ گرنیل یہ مشیر ہیں، پھر جو مشرق وسطیٰ کی باقاعدہ جو ہے وہ ایلچی بنی ہیں، وہ بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیے آپ کو جو تحریک انصاف کو امیدیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اس کی جو بیرونی معاملہ ہے اس میں تحریک انصاف اس لیے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ان کی بات زیادہ وزنی سمجھی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے، جو ان کے مشیر ہیں، جو آگے جن کے ذریعے انہوں نے سسٹم چلانا ہے، اس میں اکثریت عمران خان کی رہائی کی ڈیمانڈ کر چکی ہے، ماضی کے اندر بھی، موجودہ بھی، اور ان کی جو رائے ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے۔ اس بنیاد پہ 20 جنوری سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس تاثر کے بغیر کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے یا انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسی بات مانی ہے جس سے لگے کہ وہ ڈر گئے اور وہ اس معاملے کو دیکھیں گے بھی، اور اس تناظر کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ معاملات سیٹل ہوں، اور بعض ذرائع کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ہر صورت عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان اس کو بالکل حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال جو اس وقت پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے حوالے سے لوگوں کے خیالات ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ وہ مسلسل نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، تقسیم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر اس معاملے کو ہمارے ادارے ہینڈل نہیں کرتے اور موجودہ کھاؤ قبائل کے ٹولے کو زبردستی پاکستان پر اگر مسلط رکھا جاتا ہے تو اس سے حالات صرف گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر ہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جس طرح خراب ہو رہے ہیں آگے بھی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ استعفے کا حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا تاثر یہی ہے رچرڈ گرنیل کی ٹویٹ کا کہ وہ پاکستان کی حکومت کو ہی میسج دے رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے یہ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔